اس مرتبہ سکھدیو جو حرکتیں کر رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھیں۔ اس کا ہر وار میرے خلاف کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی ان حرکتوں نے میرے روحانی بھرم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی بزرگی کا مینارہ زمیں بوس ہوتا دکھائی دیا۔ سکھدیو نے میری انا کو چیلنج کیا تھا۔ اس نے میرے روحانی وقار کو للکارا تھا۔ اگر میں رانی اور اس کے بچے کو واپس نہیں لا سکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے عقیدت مند مجھے کیا سمجھیں گے؟ نہیں، میں بہت کچھ ہوں۔ مستانی نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ غرور سے میرا سر خود بخود بلند ہو گیا۔ سکھدیو، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ خیالات کی اس کشمکش کو جھٹک کر میں ایک عزم کے ساتھ اٹھا، وضو کیا اور پھر مصلی پر بیٹھ کر ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ تھی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میری ظاہری اور باطنی دونوں نگاہیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ مستانی نے یہ وظیفہ مجھے خاص طور سے بتایا تھا۔ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نگاہیں کمرے کی کھڑکی کے باہر دوڑائیں۔ میری نگاہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ جا کر رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے گہری دھند چھا گئی تھی۔ یہ دھند کیسی تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری نگاہیں اس دھند سے نہیں گزر پا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش، مگر ناکام رہا۔ ابھی میں اس بارے میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ میری بصیرت خود بخود سمٹنے لگی، جیسے کہ تھک گئی ہو۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ میرے سامنے پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس ناکامی سے میں جھنجھلا سا گیا۔ میں نے اپنی روح کو جسم سے جدا کر کے سکھدیو کے پاس پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہاں پہنچ کر میں رانی اور اس کے بچے کو کس طرح واپس لاؤں گا، یہ ارادہ ترک کر دیا اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا۔ مستانی کا کہنا تھا کہ آیت کریمہ کا وظیفہ اسی وقت پڑھا جائے جب ہر طرف سے ناکامی ہو، کیونکہ اس وظیفے کے تابع جو موکل ہے وہ نہایت ہی عبادت گزار اور تقدس والا بندہ ہے۔ اس کو بلانے کا مطلب اس کی عبادت میں خلل ڈالنا ہے، جس کا نتیجہ عامل کے اعمال میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا اور پہلی بار موکل حاضر ہوا تھا تو میں نے کوئی کام لیے بغیر اس کو واپس کر دیا تھا، لیکن اب میں ایک مشکل میں آن پھنسا تھا۔ میں نے ان تمام باتوں کو فراموش کر دیا اور میں ہر طریقے سے رانی اور اس کے بچے کی بازیابی چاہتا تھا۔ میں سکھدیو کی برتری ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ میری انا کا سوال تھا، میرے بھرم کا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا کہ میں اس وظیفے سے مدد حاصل کروں۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور چند منٹ بعد ہی میرے سامنے زمین پر روشنی کی دھار پڑنا شروع ہو گئی اور پھر نورانی شکل نے ظاہر ہو کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ہی کہا، اے مقدس بزرگ، میں نے ایک کام کی خاطر آپ کو تکلیف دی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رانی اور اس کا شیرخوار بچہ کہاں ہیں؟ نورانی شکل نے میری بات سنتے ہی جواب دیا، اے بندے خدا، وہ سکھدیو کے قبضے میں ہیں۔ کیا آپ انہیں لا سکتے ہیں؟ اتنی جلدی جواب دینے پر میں نے حیرت سے پوچھا، اے بندے خدا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ نورانی شکل نے جواب دیا، کیوں؟ میں نے کسی قدر غصے سے پوچھا، اے بندے خدا، شاید تجھے علم نہیں کہ سکھدیو شیطانی طاقتوں کا مالک ہے۔ نورانی شکل نے جواب دیا، اور ہمیں شیطان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ تم جانتے ہو کہ سکھدیو شیطانی طاقتوں کا مالک ہے؟ میں نے اسی طرح تیز و ترار لہجے میں کہا، اور وہ مخلوق خدا کو آزار پہنچانے میں مصروف رہتا ہے۔ مجھے صرف اس بات کا علم ہوتا ہے
جو کہ مشاہدے میں آئی۔ نورانی شکل نے جواب دیا، سکھدیو بھی بندہ خدا ہے، لیکن اس وقت شیطانی قوتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اے محترم ہستی، میں نے اسے احترام سے مخاطب کیا، تم اس وقت کوئی ایسی ترکیب کرو کہ اس کی شیطانی قوتیں بیکار ہو جائیں۔ تم پاک ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اے بندہ خدا، نجس چیز سے چھو کر پاک شے بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ نورانی شکل نے مختصراً جواب دیا، تو تم اس وقت بے بس ہو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اس آیت کی جو برکتیں تم سے منسوب ہیں، کیا وہ؟ اے بندہ خدا، حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، نورانی شکل نے جواب دیا، اور مجھے حکم الہی کے مطابق اس کا اختیار حاصل ہے، لیکن میں اس اختیار کو غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت سکھدیو کے پاس شیطانی قوتیں موجود ہیں اور میں اس پر رحمت نہیں کر سکتا، تو پھر تم رانی اور اس کے بچے پر اپنی رحمتیں نازل کر دو، میں نے سوچ کر کہا۔ اس وقت وہ بھی شیطانی قوتوں کے گھیراؤ میں ہیں، ان تک پہنچنے کی خاطر تمہیں میرے زیر دست موکلوں سے کام لینا ہوگا، نورانی شکل نے بتایا۔ اس انکشاف سے میں چونک اٹھا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کے تابع اور بھی موکل ہیں۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ حکم الہی سے اپنے فعل کے مختار کل ہیں، نورانی شکل نے بتایا۔ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اے بندے خدا، تم ان سے جو چاہو کام لے سکتے ہو، نورانی شکل نے وضاحت کی۔ وہ اپنی فطرت میں گم ہیں، انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ ان کے فعل کی تمام ذمہ داری ان سے کام لینے والے پر عائد ہوتی ہے، اور اس طرح وہ معصوم ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم انہیں پیش کر سکتے ہو؟ میں نے نورانی شکل کے بتائے ہوئے اشارات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت میرے ذہن پہ صرف رانی اور اس کے بچے کو واپس لانے کا جنون سوار تھا۔ خیر و شر سب کچھ میرے دماغ سے نکل چکا تھا۔ کیوں نہیں؟ نورانی شکل نے میرے پوچھنے پر جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یک لخت روشنی ختم ہو گئی، اور عین اس ہی جگہ سبز لباس میں ملبوس نہایت ہی چھوٹے چھوٹے قد کے دو ماورائن انسان نمودار ہوئے۔ دونوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، پھر دونوں ایک ساتھ بولے، کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ دونوں ایک ساتھ بولے، ہم دونوں خیر اور شر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں، جس سے آواز بلند ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے پوچھا، تم دونوں ایک ساتھ کیوں بولتے ہو؟ یہ ہماری فطرت ہے، ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ لیکن اگر چاہو تو مناسب ہے کہ ایک بولے، میں نے مشورہ دیا۔ ہم منشاء الہی کے تابع ہیں، اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ لوگ خیر و شر کو بآسانی پہچان لیں گے، لہٰذا ذات الہی نے جو فطرت بنائی ہے، اسی پر قائم رہنے پر مجبور ہیں، دونوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ سکھدیو کو جانتے ہو؟ میں نے مقصد کی بات کی۔ کیوں نہیں، دونوں نے ایک ساتھ جب مسکرا کر جواب دیا۔ ان کے قبضے میں رانی اور بچہ ہیں، میں نے بتایا۔ کیا تم انہیں واپس لا سکتے ہو؟ ہاں، لا سکتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ گردن ہلا کر کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تم جو چاہو گے ہم وہی کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً ہی سکھدیو کے پاس پہنچ کر اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا بےتابی سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے سکھدیو کے پاس پہنچا دو۔ میری یہ بات سنتے ہی دونوں ایک میرے دائیں جانب اور ایک میرے بائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے خاکی جسم کے ساتھ پرواز کر رہا تھا، اور حیدرآباد شہر کی روشنیاں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ سکھدیو سے مقابلہ۔ جب میں حویلی کے ایک سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا تو سکھدیو ایک صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے قریب ہی رانی کا شیر خوار بچہ سو رہا تھا۔
سامنے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر رانی اپنا پورا بچاؤ کر رہی تھی۔ نورانی شکل کی مجبوری میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کمرے میں اصغر کے اوپر سکھ دیو کا شیطان سوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نورانی شکل نے رحمت نازل کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ دونوں بونے میرا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ان سے ہاتھ چھڑا لیے۔ ہاتھ چھوڑتے ہی میں نظر آ گیا۔ سکھ دیو مجھے دیکھتے ہی صوفے سے اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اصغر بھی رانی کو چھوڑ کر دم بخود رہ گیا۔ رانی بھیا کہہ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ سکھ دیو، ذلیل کمینے، میں غصے سے چلایا۔ کون ہے تو؟ سکھ دیو نے آنکھیں مچکا کر پوچھا۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کون ہوں یہ تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا، میں نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، اور پھر اصغر کی طرف پلٹ کر کہا، خبیث، تو اپنی سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اصغر فوراً ہی سکھ دیو کے قدموں سے لپٹ کر بولا، مہاراج کچھ کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سکھ دیو کچھ کرتا، میں نے حق اللہ کا نعرہ لگا کر انگلی کا اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اصغر نے ایک چیخ مار کر کہا، مہاراج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہائے میں مر گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مورکھ، تو کون ہے؟ سکھ دیو نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ سکھ دیو، میں مستانی کا غلام ہوں، میں نے بڑے ہی پرعزم لہجے میں کہا۔ اور اب ٹھیک ہے سکھ دیو میری بات کاٹ کر اطمینان سے بولا، میں کئی دنوں سے وچار میں تھا کہ میرے منتر کا توڑ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اچھا ہوا آج تو خود ہی آ گیا۔ ہاں، اور آج میں تمہیں تمہارے کرتوتوں کی سزا دینے آیا ہوں، میں نے اسی طرح غصے کے انداز میں کہا۔ تم مجھے سزا دو گے؟ اس نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ مجھے تعجب اس بات کا تھا کہ سکھ دیو کو میری کسی بھی حرکت پر، کسی بھی بات پر غصہ نہیں آیا۔ وہ دریا کی طرح پرسکون تھا، جبکہ میں غصے میں سمندر کی مانند بھر رہا تھا۔ سناؤ، تمہارے پیر و مرشد کا کیا حال ہے؟ اس نے مجھ سے اس طرح پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ او کمینے، تو اپنے ناپاک زبان سے میرے پیر و مرشد کا نام نہ لے، میں غصے سے چلایا۔ اوہ، بڑا گھمنڈ ہے اپنے پیر و مرشد پر، اس نے حقارت آمیز مسکراہٹ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اصغر بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا پلکیں جھپکا رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سکھ دیو نے باتوں ہی باتوں میں میرے وار کا توڑ کر لیا تھا۔ اصغر کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر میں ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے حق اللہ کہہ کر ایک بار پھر انگلی اٹھائی، لیکن میری انگلی فضا میں اٹھی کی اٹھی رہ گئی، جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ میں نے انگلی نیچے لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ سکھ دیو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں نے دونوں بونوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا اشارہ کرتے ہی دونوں نے فضا میں اس طرح ہاتھ چلائے جیسے کسی کو پکڑ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی، اور میرا ہاتھ نیچے آ گیا۔ ہاتھ کے نیچے آتے ہی سکھ دیو کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ قہقہا لگا کر بولا، مورکھ، جس کی خاطر تو یہاں آیا ہے، دیکھ وہ کیا کر رہی ہے۔ او خبیث، تو اونچی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ میں دھاڑا اور ایک آیت پڑھ کر اس کی طرف پھونکا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس وظیفے سے جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا رہا۔ میں نے اپنی اس ناکامی پر بے بسی سے بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، تمہارا کلام پاک ہے اور یہ بندہ ناپاک ہے، ہمیں حکم دو۔ میں نے کہا، پہلے رانی کو ہوش میں لاؤ، یہ تو نظر بندی کا کمال ہے۔ دونوں نے جواب دیا، وہ دیکھو، تمہاری بہن تو وہ بیٹھی ہے۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا۔ رانی شرم و حیا کا پیکر بنے اپنے بچے کو سینے سے لگائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رانی کو صحیح حالت میں دیکھ کر سکھ دیو طنزیہ مسکراہٹ سے بولا،
معلوم ہوتا ہے اس چھوکری نے تمہیں کچھ سکھا دیا ہے، لیکن یاد رکھ مورکھ، اس دھرتی پر دو شکتیمان نہیں رہ سکتے۔ اس کے ساتھ اس نے نہایت پھرتی سے آگے بڑھ کر شراب کا گلاس اٹھایا، اس پر پھونک ماری اور شراب میری طرف اچھال دی۔ شراب کے قطروں نے ننھے ننھے بچھوؤں کی شکل اختیار کر لی۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں رینگتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے بونوں کو اشارہ کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اس طرح سمیٹا جس طرح جھاڑو سے کوڑا سمیٹا جاتا ہے۔ اپنے منتر کا یہ حشر دیکھ کر اس نے پریشانی سے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ دونوں بونے پردہ غیب میں تھے، وہ اسے نظر نہیں آئے، بونے صرف مجھے ہی نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ نہایت ہی ڈھٹائی سے بولا، مورکھ، تو نرک میں جانے کو تیار ہو جا۔ اب میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، میں نے بونوں سے کہا، اس بدبخت کو جہنم رسید کرو۔ اب یہ الفاظ میری زبان سے پوری طرح ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ سکھ دیو کے اطراف میں ایک آگ بھڑکی۔ وہ آگ کے اس دائرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی زبان تیزی سے کسی منتر کا جاپ کر رہی تھی۔ اس نے آگ سے دوبارہ نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا۔ پھر آگ کا دائرہ تنگ ہونے لگا۔ سکھ دیو کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ جوں جوں دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، وہ سخت خوف زدہ اور پریشان ہوتا جا رہا تھا، اور میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا سکھ دیو زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے کلمہ تمجید نکل رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ وہ آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، لہٰذا حقارت سے بولا، سکھ دیو، تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سکھ دیو نے گردن تک دھنسنے کے بعد نہایت ہی بے بسی سے کہا، مورکھ، ہم پھر ملیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، اس دھرتی پر دو شکتیدان نہیں رہ سکتے۔ آخری الفاظ کے ساتھ ہی وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور آگ بھی یکلخت بجھ گئی، لیکن اس کے آخری الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ کیا سکھ دیو بچ گیا؟ کیا وہ مجھے دوبارہ ملے گا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر ایک ساتھ بولے، ہم نے اسے جلانے کی پوری کوشش کی، لیکن آخری وقت پر اسے کلام پاک نے بچا لیا۔ لیکن وہ تو کافر ہے، میں نے تعجب سے کہا۔ دلوں کا حال تو ذات الہی کو معلوم ہے، دونوں نے جواب دیا۔ تو کیا سکھ دیو مسلمان ہے؟ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اپنے پاؤں پر کسی کے سر کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا اصغر میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے ٹھوکر ماری اور بونوں سے کہا کہ وہ مجھے رانی اور بچے کو واپس چھوڑ آئے۔ اصغر رو رو کر مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ رانی اور اس کے بچے کی بازیابی سے یہ گھر ایک بار پھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ رانی نے میرے بارے میں جو کچھ بتایا، اس نے لوگوں کو نہ صرف حیرت زدہ کر دیا، بلکہ میری بھی قدر و منزلت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ گھر کے تمام لوگ عقیدت اور احترام میں میرے آگے پیچھے بچھے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں دنیاوی رکھ رکھاؤ میں ایسا الجھا کہ فقیرانہ وضع قطع کو بالکل ہی بھول گیا۔ ویسے بھی میں نے یہاں آ کر مصروفیات کے پیش نظر عبادت اور ریاضت کی طرف بہت ہی کم توجہ دی، اور اس واقعے کے بعد تو صبح کی روشنی پھیلنے سے لے کر آدھی رات تک میرا کمرہ عقیدت مند عورتوں اور مردوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب وہ سب چلے جاتے تو میں اتنا تھک چکا ہوتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا تھا۔ شاید 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن ایک حواس باختہ دوشیزہ کو میرے سامنے لایا گیا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ماں اور 2 جوان بھائیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ایسی حواس باختہ یا آسیب زدہ خواتین میرے پاس بہت ہی کم آتی تھیں،
اور اگر آ بھی جاتی تو ان میں سے بیشتر گھریلو تنازعات کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی تھیں اور زیادہ تر ہسٹیریا کی مریض ہوتی تھیں۔ انہیں میں اپنی قوت ارادی سے ٹھیک کر دیا کرتا تھا اور پانی وغیرہ پڑھ کر دم کر کے دے دیا کرتا تھا، لیکن اگر کوئی واقعی آسیب زدہ آ جاتا تھا تو مجھے آیت کریمہ کے موکل سے مدد لینا پڑتی تھی، لیکن ایسا صرف 1 یا 2 بار ہی ہوا تھا، اور وہ بھی رانی اور اس کے بچے اغوا ہونے کے بہت پہلے کے واقعات تھے۔ اس دوشیزہ کے اندر داخل ہوتے ہی لوگوں نے سمٹ سمٹ کر جگہ دینا شروع کر دی۔ دوشیزہ بری طرح سے جھوم رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کے پڑھنے سے بے قرار شخص کو قرار آ جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوشیزہ میرے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر جھومتی رہی۔ میں نے مراقبہ کیا، اس کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس پر واقعی اثر ہے۔ وہ ایک نہایت ہی شریر جن تھا۔ میں نے پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکیں ماری۔ کچھ دیر بعد جن بول اٹھا۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی کے گھر میں چنبیلی کے درخت ہیں۔ یہ جن روز صبح ہی صبح ان کی خوشبو کی خاطر 2-4 پھول توڑ لیا کرتا تھا۔ کوئی مہینہ بھر قبل جب وہ پھول توڑنے آیا تو اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی بھی پھول توڑ رہی تھی، بس نہ جانے اسے اس کی کون سی ادا بھا گئی کہ وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ میں نے اس جن سے چلے جانے کو کہا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ میں نے اسے بار بار دھمکیاں دینا شروع کی، لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی سرکشی دیکھ کر میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ فوراً ہی بھاگ جائے گا، اور لیکن دوشیزہ برابر جھومے جا رہی تھی۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے، لیکن نہ تو موکل ظاہر ہوا اور نہ ہی لڑکی پر کوئی اثر ہوا۔ میں پریشان تھا کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن نہیں، میں ٹھیک پڑھ رہا تھا۔ اس ناکامی پر مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی، اور اس جھنجھلاہٹ میں وظیفہ چھوڑ کر حق اللہ کی ضرب لگانے لگا۔ اس ضرب لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن بکتی طور سے چلا گیا اور لڑکی کو قرار آ گیا۔